اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک ایسے عنوان اور ایک ایسے موضوع کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہر زمانے میں بعض لوگوں کے لیے حق و باطل کی شناخت جو ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، لہذا اس کی شناخت کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان جو راہبران حق و باطل ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو مد نظر رکھے، اور ان خصوصیات کی وجہ سے حق و باطل کی شناخت جو ہے وہ انسان کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ چونکہ جب انسان حق و باطل کے نمائندگان کی خصوصیات کو دیکھے گا تو اس سے ان کو حق و باطل کی شناخت معلوم ہو جائے گی کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ آج ہم انشاءاللہ چند خصوصیات جو نمائندگان حق ہیں ان کی بیان کریں گے، اور اسی طرح چند خصوصیات جو باطل کے نمائندگان ہیں ان کی خصوصیات کو بیان کریں گے تاکہ ناظرین کے لیے ان کی شناخت جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ جو راہبران یا نمائندگان حق ہیں ان کی ایک خصوصیت جو اہم خصوصیت ہے وہ ہے تواضع۔ جو راہبران حق ہوتے ہیں، جو نمائندگان حق ہوتے ہیں، وہ تواضع اور انکساری سے پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ قرآن مجید میں ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین کو اپنے قریب کرو۔ مومنین کو اپنے قریب جو کرتے ہیں وہ گویا کہ تواضع کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ جو نمائندگان حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ہیں، اور جو باطل کے نمائندگان ہوتے ہیں وہ تکبر کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے ہیں۔ لہٰذا یہ پہلی خصوصیت ہے جو حق کے نمائندے کی ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو حق کا نمائندہ ہوگا وہ ثابت قدم ہوگا۔ جو ثابت قدم ہوتے ہیں وہ حق کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی راہ مشکل وقت میں راستوں سے فرار کر جائیں وہ حق کے نمائندے نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ باطل کے نمائندے ہوتے ہیں جو راستوں سے، جو مشکلات کے وقت راستوں سے فرار کر جاتے ہیں۔ لہذا حق کے نمائندے کی شناخت کے لیے یہ لازم ہے کہ جتنی بھی زمانے کی مشکلات ہوں، جتنی بھی زمانے میں ظلمت و تاریکی ہو، اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ ان کی دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت جو ہم حق کے نمائندے کے لیے بیان کریں گے، جو اہم خصوصیت ہے، حق کا نمائندہ جو ہے وہ عبادت خدا کو انجام دیتا ہے۔ لہذا جو عبادت خدا کو انجام دیتا ہے، جو خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، جو خداوند متعال کے سامنے جھکتا ہے، وہ گویا کہ حق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ لہذا جو باطل کا نمائندہ ہوتا ہے وہ تکبر کرتا ہے، وہ اپنے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ حق کا جو نمائندہ ہوتا ہے، اگر ہم فلسفہ خلقت کو دیکھیں تو فلسفہ خلقت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عبادت کتنا اہم موضوع ہے۔ لہذا خداوند متعال نے یہ جو خلقت بنائی ہے، اس خلقت سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خلقت کے لیے، اس کے لیے پیدا کیا گیا عبادت کے لیے، یعنی ذکر یہ ثابت ہے خلقت سے۔ اسی طرح یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح ہم اگر باطل کے نمائندگان کو دیکھیں تو جو باطل کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے اندر جو بری خصوصیت ہے، پہلی خصوصیت ہے تکبر۔ جو باطل کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ تکبر کرتا ہے، وہ خداوند متعال کے سامنے نہیں جھکتا، بلکہ جو خدائی حدود ہیں ان حدود کو پامال کر دیتا ہے۔ لہذا تکبر جو ہے یہ خدائی حدود سے انسان کو باہر نکالتا ہے، اور جو شخص خداوند متعال کے سامنے نہیں جھکتا گویا کہ تکبر کر رہا ہے، چونکہ تکبر جو ہے یہ خداوند متعال کے مقابلے میں اپنے آپ کو لاتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو تکبر کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جو برتر ذات ہے وہ فقط اور فقط خداوند متعال کی ذات ہے۔ خداوند متعال کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو برتر ہو۔ لہٰذا جو شخص بھی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، گویا کہ وہ حقانیت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی حقانیت سے دوری کی دلیل ہے۔ دوسری جو بری خصوصیت ہے راہبران جو باطل ہیں ان کی، وہ یہ کہ وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وہ لوگوں کے جان و مال، عزت و ناموس کو وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی جو جان اور
مال اور عزت و ناموس ہے اس کو روند دیتے ہیں اپنے پاؤں کے تلے۔ لہذا ان کی نظر میں جو فساد فی الارض کرتے ہیں وہ لوگوں کی جو جان ہے، لوگوں کی جو املاک ہے، جو لوگوں کے مال ہے ان کو رون دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں فقط اور فقط اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز اس کائنات کے اندر ہے وہ ساری ہماری ملکیت میں ہے، لہذا وہ دوسروں کے مال اور عزت و ناموس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ خون ریزی کرتے ہیں، وہ نسل کشی کرتے ہیں جو راہبران باطل ہوتے ہیں۔ راہبران باطل کی تیسری خصوصیت جو بری خصوصیت ہے وہ آخرت کو بھلا دیتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، اور جو آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں ان کو در حقیقت اپنے اعمال کی عاقبت کا اندازہ نہیں ہوتا، چونکہ جو انسان اس دنیا میں اعمال انجام دیتا ہے اگر وہ برے اعمال انجام دیتا ہے تو اس کو یہ عاقبت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے جو برے اعمال ہیں آخرت میں قیامت کے دن ان کے اعمال کی وجہ سے اس پہ کیا عذاب نازل ہوگا۔ لہذا چونکہ ان کو عاقبت کا اندازہ نہیں ہوتا، عاقبت کا ادراک نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ آخرت کو بھلا دیتے ہیں، اور آخرت کو بھلانے کے نتیجے میں وہ ایسے ایسے اقدام کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نسل کشی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اب جب حق و باطل یہ دونوں نہضتیں مد مقابل ہوتی ہیں، جب باطل کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے، جب اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں حق کو زیر نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں پھر وہ حق کے مقابلے میں آتا ہے، اور حق کے مقابلے میں آنے کے لیے 4 حربے استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلا حربہ جو باطل کا نمائندہ حق کو زیر کرنے کے لیے جو پہلا حربہ استعمال کرتا ہے وہ لالچ دیتا ہے حق کے نمائندے کو، تاکہ لالچ دے کر میں ان کی مقاومت کو توڑ سکوں۔ اگر وہ لالچ میں آ جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا باطل کا نمائندہ، حق کا جو نمائندہ ہے وہ اپنے اس ہدف کو جاری رکھتا ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور لوگوں تک وہ حق کا پیغام پہنچاتا ہے۔ باطل کا نمائندہ جو دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے حق کے نمائندے کو زیر کرنے کے لیے، وہ کردار کشی کرتا ہے۔ وہ جو حق کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی کردار کشی کرتا ہے۔ کس لیے کردار کشی کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں اس کا مقام اور اس کی حیثیت کو کم کر سکے، تاکہ لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ جائے۔ جب لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو باطل جو ہے وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب اس سے بھی باطل کا نمائندے کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی، وہ دیکھتا ہے کہ حق کا نمائندہ اس سے بھی زیر نہیں ہو رہا، وہ اپنے اہداف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تو پھر جو باطل کا نمائندہ ہے وہ تیسرے حربے کو استعمال کرتا ہے۔ تیسرا حربہ کیا ہے جو باطل کا نمائندہ تیسرا حربہ استعمال کرتا ہے؟ وہ یہ کہ پوری قدرت اور پوری طاقت کے ساتھ وہ حق کے مقابلے میں میدان میں آتا ہے۔ جب حق کے مقابلے میں پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آتا ہے، پھر اہل حق کو، جو حق کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو قاتل کی دھمکی دیتا ہے۔ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس دھمکی کے ذریعے، میں اس رعب اور دبدبے کے ذریعے حق کے نمائندے کو اس الہی پیغام پہنچانے سے روک سکوں۔ جب اس سے بھی اس کا کام نہیں بنتا تو پھر چوتھا حربہ استعمال کرتا ہے، اور چوتھا حربہ یہ استعمال کرتا ہے کہ وہ حق کے نمائندے کو قاتل کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حق کے نمائندے کو قاتل کرنے سے وہ اپنے اہداف کو حاصل کر لے گا، جبکہ اس کے قاتل کرنے سے پھر بھی اس کے اہداف وہ پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایک شخصیت کو راستے سے ہٹاتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ایک شخصیت در حقیقت وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے۔ وہ ایک شخصیت نہیں ہوتی، وہ ایک نظریہ ہوتا ہے، اور اس نظریے کو کبھی شخصیات کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ایک شخصیت کے جانے کے بعد پھر دوسری شخصیت اسی نظریے کی حامل وہ اس نظام کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ اور آج اسی کی مثال اگر ہم دیکھیں تو تاریخ کے اندر پھر دہرائی جا رہی ہے۔ جو صہیونسٹ ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ آج مسلمانوں کی مقاومت کو توڑنے کے لیے انہی حربوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ آج سمجھ لینا چاہیے کہ حق و باطل کس طرف ہے۔ اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں، اگر ہم قرآن کی تعلیمات
کو دیکھیں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ حق کا نمائندہ اور باطل کا نمائندہ کس طرف ہے، حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ اور اسی طرح حق کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی باطل کے مقابلے میں وہ اپنے اہداف کو نہیں چھوڑتا، وہ ہدف سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور جو باطل کا نمائندہ غلبہ پانے کے لیے ان اہداف کو استعمال کرتا ہے، حق کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں اسی طرح پوری طاقت اور پوری قدرت کے ساتھ وہ ان کے مقابلے میں سامنے آتا ہے۔ ناظرین، خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔